چھٹی جماعت کے تمام طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آپ کو میں پہلے ایک لیسن کی ویڈیو بھیج چکی ہوں، اس کے متعلق اچھی طرح سمجھا بھی دیا تھا، وہ حمد تھی۔ اب حصہ نثر میں سے آپ کو یہ پہلا لیسن سمجھا رہی ہوں۔ اس سبق کا نام ہے حکایت رومی۔ حکایت کہتے ہیں علم و حکمت کی ایسی باتیں جس سے انسان کچھ سیکھے، یا تو وہ کہانیاں ہوتی ہیں یا وہ کوئی اور بات ہوتی ہے جس سے انسان کے لیے کوئی سبق آموز باتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی نصیحت ملتی ہے۔ تو یہ حکایات رومی ہیں، یعنی مولانا جلال الدین رومی کی حکمت کی باتیں میں سے ایک یہاں قصہ بیان کیا گیا ہے۔ جلال الدین رومی اللہ کے ایک مقرب اور نیک بندے تھے۔ انہوں نے شیخ سعدی کی طرح چھوٹی چھوٹی اور دلچسپ حکایات تحریر کی ہیں، جس سے پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی بھی ہوتی ہے اور سبق بھی حاصل کرتے ہیں لوگ۔ تو اس میں انہوں نے بتایا ہے، میں مختصر آپ کو بتا دوں، سبق آپ کو خود پڑھنا ہے۔ یہ پیج نمبر 20 ہے، حکایت رومی لیسن کا نام ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک شخص تھا جس نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں میں بڑی دوستی تھی اور وہ دونوں آپس میں خوب باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آدمی انہیں باتیں کرتا دیکھتا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ کاش مجھے ان کی زبان آتی تو مجھے پتہ چلتا یہ آپس میں کیا باتیں کیا کرتے ہیں۔ اس خیال کے تحت وہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ شخص گیا اور ان سے درخواست کی، اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے مجھے ان جانوروں کی زبان سمجھنا آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہتر سمجھا وہی تمہیں اتنا ہی علم دیا ہے اور تم مزید کی خواہش نہ کرو۔ لیکن جب اس نے بار بار یہی اصرار کیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اور آخرکار اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زبان کا علم تمہیں عطا کر دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور دوسرے دن اس نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان پر نیچے گر گیا تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ تو اس کے دوست نے یعنی کتے نے اس سے کہا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو، اور مرغ نے کہا کہ نہیں بھائی، تم صبر سے کام لو، اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ تو کتے نے پوچھا وہ کیسے دے گا؟ مرغ نے کہا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا، کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت کھاتے نہیں، بس وہ تمہارے ہی لیے ہوگا۔ تو مالک یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی سمجھ میں اچھی طرح یہ بات آ گئی۔ اس نے فوراً، مالک نے کیا کیا، نقصان سے بچنے کے لیے وہ گھوڑا بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اور دوسرے دن پھر کیا ہوا کہ ایک نے والا پھر گرا نیچے، وہ بھی مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا کہ تم تو بہت جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا ہے؟ مرغ نے کہا نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا، وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا۔ تم فکر نہیں کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی یہ بات بھی سن لی اور فوراً اپنا اونٹ بازار میں لے جا کر بیچ دیا، اس کی قیمت وصول کر لی اور نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں ہے مرا ہوا اونٹ جس سے میں اپنا پیٹ بھروں؟ تو مرغ کہنے لگا مالک نے بہت جلدی کر دی اور اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ دیا ہے، اور اونٹ جو ہے وہ اس کو مرنا ہی تھا، وہ یہاں نہیں بلکہ جس نے خریدا ہے وہاں جا کر مر گیا ہے، مگر تم فکر نہیں کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تو تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ تو کتے نے پوچھا کیسے عیش کیسے ہو جائیں گے؟ تو مرغ نے جواب دیا کل ہمارے مالک کا جب غلام مرے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں جا کر اس غلام کو فروخت کر ڈالا۔ اس نقصان سے بچ کر وہ آدمی جو تھا بہت خوش تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ ان جانوری کی بولی سمجھنے سے اس کو کتنے نقصانات سے بچ گیا اور فائدہ ہو گیا۔ چوتھے دن حزم معمول وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں جب سننے بیٹھا تو مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا
تو کتے نے کہا ارے شیخی خور اور باتونی مرغے، تمہاری وہ پیشن گوئیاں کہاں گئیں؟ تم روزانہ مجھے نئی نئی خبریں سناتے ہو مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ مرغ بولا تم یقین کرو ہوا یہی سب ہے جو میں نے تم سے کہا تھا، لیکن اس مالک نے، ہمارے مالک نے اپنے آپ کو ہماری باتیں سن کر نقصان سے بچا لیا ہے۔ غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا ہے اور اس کے مرنے کا نقصان تو خریدار کو ہوا ہے، ہمارے مالک کو تو فائدہ ہو گیا، اس کو پیسے مل گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ مالک جو ہے ہمارا، یہ جس مالک کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے اس بات کو نہیں سمجھا۔ ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتا ہے۔ اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا، اس کے وارث گائے قربان کریں گے، پھر تمہارے خوب مزے ہوں گے، تو تم خوب عیش کرنا، روٹیاں ہوں گی، بوٹیاں ہوں گی اور خوب جھوٹا کھانا ہوگا، دعوت اڑانا تم۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ سکا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا مگر اب موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس آدمی نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بہت گھبرایا اور روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور اس نے درخواست کی کہ مجھے موت سے بچا لیجئے، مجھے موت سے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو نا، جاؤ اپنے آپ کو اس نقصان سے بھی موت سے بچ جاؤ اگر ہو سکے تو۔ اس آدمی نے بڑی عاجزی کی، اپنی غلطی کی معافی مانگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم موت کو نہیں ٹال سکتے۔ تو اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ قریب المرگ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے رحیم و کریم اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرما لی اور اس آدمی پر رحم کیا اور اسے ایمان کی موت عطا کی۔ تو بچوں یہ لیسن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اب اس کا جو ہوم ورک میں آپ کو سیمپل کے طور پر دکھاؤں گی وہ آپ کو عین اسی طرح کرنا ہوگا اور آپ وہ کاپیاں اسکول لا کر جمع کروا دیجیے گا تاکہ وہ چیک کر کے آپ کو واپس کی جا سکیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔